سورۃ الفاتحہ کے راز اور فضائل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور تصور کریں آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے۔ جی ہاں، ہر آیت کے بعد جواب، اور یہ جواب صحیح حدیث میں موجود ہیں۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ نماز میں اصل میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں کیا جواب دے رہا ہے۔ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے الفاظ سنتا ہے، اور کیا ہر آیت کا جواب ملتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے سورۃ الفاتحہ کے وہ حیران کن راز جو آپ کی نماز کا انداز بدل دیں گے۔ لیکن سب سے حیرت انگیز بات آخر میں آپ کو معلوم ہوگی، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھتے رہیے، کیونکہ آخر میں ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا فرمایا جب بندہ کہتا ہے ایاک نستعین، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صرف تلاوت نہیں، ایک مکالمہ ہے، بندہ بولتا ہے اور رب جواب دیتا ہے۔ تو آئیے اس راز کو سمجھتے ہیں جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے اور اسے ام القرآن بھی کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عظیم سورت فرمایا۔ اس کے اندر 7 آیات شامل ہیں اور ہر مسلمان اسے نماز میں پڑھتا ہے۔ لیکن اس سورت کی حقیقت بہت گہری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی شامل ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ بھی۔ اس میں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے اور آخرت کے دن کا بھی ذکر ہے۔ اس میں عبادت کا اقرار بھی ہے اور اللہ سے مدد مانگنے کا بھی۔ سب سے آخر میں ہدایت کی دعا ہے، یعنی پوری زندگی کا راستہ موجود ہے۔ اب ذرا پہلے الفاظ پر غور کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر تعریف صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہ پوری کائنات کا رب ہے۔ وہ ہمیں پیدا کرنے والا رب ہے، وہ ہمیں پالنے والا رب ہے، وہ ہمیں سنبھالنے والا رب ہے۔ ہماری زندگی اس کے قبضے میں ہے، ہماری سانسیں بھی اس کی نعمت ہیں، ہماری صحت بھی اس کی عطا ہے، ہماری زندگی بھی اس کی عطا ہے۔ اس لیے سورت کی ابتدا حمد سے ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بیان ہوئی۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ سوچیں، جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کی رحمت باقی رہتی ہے۔ جب انسان واپس اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک۔ یہ ہمیں آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ دنیا ہمیشہ رہنے والی جگہ نہیں، ایک دن سب کو واپس جانا ہے، ایک دن اعمال کا حساب ہوگا، ایک دن ہر انسان کھڑا ہوگا، اپنے رب کے سامنے اکیلا کھڑا ہوگا۔ اس لیے قرآن ہمیں پہلے ہی یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت ہے۔ پھر سورۃ الفاتحہ کا انداز بدلتا ہے۔ اب بندہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندہ اپنے رب سے عہد کرتا ہے کہ عبادت کسی اور کے لیے نہیں، میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، میری امید بھی صرف اللہ سے ہے، میرا بھروسہ بھی صرف اللہ تعالیٰ پر ہے، میری اصل مدد بھی اللہ ہی ہے۔ اب یہاں حدیث کا سب سے بڑا راز ہمارے سامنے آتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان۔ اب ذرا اس حدیث کو سمجھیں۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ ذرا سوچیں، آپ کا رب جواب دیتا ہے، آپ صرف پڑھ نہیں رہے ہوتے، آپ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اب ذرا آگے آنے والی بات سمجھیں۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہیں اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ اب ذرا سوچیں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم سب سے پہلے مال نہیں مانگتے، ہم سب سے پہلے شہرت نہیں مانگتے، ہم سب سے پہلے دنیا نہیں مانگتے، ہم سب سے پہلے ہدایت مانگتے ہیں۔
کیونکہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ مال ہو مگر ہدایت نہ ہو تو انسان تباہی کی طرف جا سکتا ہے۔ شہرت ہو مگر ہدایت نہ ہو تو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے۔ طاقت ہو مگر ہدایت نہ ہو تو انسان ظلم کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن ہدایت مل جائے اگر تو انسان کی زندگی سنور جاتی ہے۔ اس لیے ہم بار بار مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ صرف راستہ دکھانے کی دعا نہیں بلکہ اس راستے پر قائم رہنے کی دعا ہے، کیونکہ راستہ معلوم ہونا کافی نہیں، اس راستے پر چلنا بھی ضروری ہے اور آخر تک قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا، یعنی اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والا بنا۔ پھر ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں غلط راستوں سے بچا، ہمیں گمراہی سے محفوظ فرما، ہمیں اپنی ناراضی والے راستوں سے بچا۔ یہاں سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے راز ختم نہیں ہوتے۔ اب آئیے اس کے فضائل سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ملتی ہے۔ نماز میں اس کا مقام دیکھیں، یہ معمولی تلاوت نہیں ہے، یہ نماز کا بنیادی حصہ ہے۔ ایک اور عظیم فضیلت سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 مثانی فرمایا، یعنی وہ 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہ قرآن عظیم کا حصہ ہے۔ یہ سورت ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لے کر آتی ہے۔ ہم دن میں کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن ہر مرتبہ ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ہمیں ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، کبھی دل دنیا سے تھک جاتا ہے، کبھی انسان گناہوں سے پریشان ہوتا ہے، کبھی مستقبل کی فکر ستاتی ہے۔ تب یہی صورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب موجود ہے، وہ ہماری مدد کرنے والا رب ہے، وہ سننے والا رب ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ کا ایک اور انتہائی اہم فائدہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت سے دم کیا تھا۔ ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مارا، صحابہ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ جب یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو درست فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ میں ایک اور بہت بڑا سبق بھی سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا صحیح طریقہ سکھاتی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو، پھر اس کی رحمت یاد کرو، پھر آخرت کو یاد کرو، پھر اپنی بندگی کا اقرار کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور پھر اپنی سب سے بڑی حاجت مانگو، یعنی ہدایت مانگو، کیونکہ جسے ہدایت مل گئی اس کو سب مل گیا۔ یہ دعا کا بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ اب اپنی نماز کا تصور کریں، جب امام سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے یا آپ خود اسے پڑھتے ہیں تو صرف الفاظ پر توجہ نہ دیں بلکہ معنی بھی اپنے دل میں لائیں۔ جب کہیں الحمدللہ رب العالمین تو اپنے رب کی نعمتیں یاد کریں، جب کہیں الرحمن الرحیم تو اس کی رحمت پر یقین کریں، جب کہیں مالکی یوم الدین تو آخرت کو یاد کریں، جب کہیں ایاک نعبد تو اپنی عبادت کا عہد کریں، جب کہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، جب کہیں اہدنا الصراط المستقیم تو دل سے ہدایت مانگیں۔ شاید اس کے بعد نماز بدل جائے، شاید الفاظ دل کے اندر اتر جائیں، اور شاید آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، کیونکہ اب آپ جان چکے ہیں کہ آپ صرف سورت نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، آپ کا رب آپ کو جواب دے رہا ہے، اور صحیح حدیث کے مطابق آپ کے رب کی طرف سے جواب آتا ہے۔ یہ سوچ انسان کی نماز بدل دیتی ہے، اور نماز انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ اب ذرا ایک آخری حقیقت سنیں، ہم اکثر اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سب سے پہلے ہدایت مانگو، کیونکہ ہدایت کے بغیر نعمت کبھی کبھی انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، لیکن ہدایت کے ساتھ تھوڑی نعمت بھی انسان کے لیے بڑی خوشی بن جاتی ہے۔ اس لیے اگلی بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں تو اسے جلدی جلدی نہ پڑھیں، ہر آیت کو سمجھ کر پڑھیں، ہر لفظ کو محسوس کر کے پڑھیں، اور دل میں یہ خیال رکھیں کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے، میرا رب میری بات جانتا ہے، میرا رب میری ضرورت جانتا ہے، میرا رب میری دعا سنتا ہے۔ شاید جس چیز کے لیے تم پریشان ہو اس کا جواب اسی ہدایت میں ہو جو تم روزانہ مانگتے ہو۔
شاید تم راستہ ڈھونڈ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں راستہ دکھا رہا ہے۔ شاید تم سکون ڈھونڈ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے۔ شاید تم مدد ڈھونڈ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے ایاک نستعین، صرف مجھ سے مانگو، صرف مجھ سے مدد مانگو۔ اس لیے سورۃ الفاتحہ کو سمجھیں، اسے صرف نماز کا حصہ نہ سمجھیں، اسے اپنے رب سے تعلق سمجھیں، اسے اپنی روزانہ کی دعا سمجھیں، اسے ہدایت کی مسلسل طلب سمجھیں اور اسے دل کی زندگی بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے دے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرے اور قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی بات دل کو لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ذریعے کوئی دل بدل جائے اور کوئی واپس نماز کی طرف لوٹ آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔